رمضان کی ساعتوں میں لطف و احسان الہی کو حاصل کرنے والے اس کے بغیر مغموم مغموم سے رہتے ہیں اور شدت انتظار میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے توسط سے رمضان کو اتنی برکتیں اور بہاریں ملیں، وہ بھی اس ماہ مبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور امت کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ رجب المرجب شروع ہوتا اور ماہ رمضان کی آمد میں ابھی 2 مہینے باقی ہوتے تو محبوب مکرم ایک دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیا کرتے تھے اور یوں اللہ سے سوال کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے برکتوں والا بنا اور رمضان تک پہنچنے کی مہلت عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرتے، پھر اس کے لیے اہتمام کرتے، اس کے استقبال کی کیفیت نظر آ رہی ہوتی، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی ہے کہ آقا علیہ السلام پورا مہینہ شعبان جو ہے وہ روزوں میں گزارتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو 2 مہینے مسلسل روزوں میں شعبان اور رمضان کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن اس کے استقبال میں سرکار پورا مہینہ شعبان جو ہے وہ روزوں میں گزار دیتے، اور بعض روایات میں ہے اتنے روزے رکھتے کہ ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم انتظار کرتے کہ کسی دن حضور روزہ چھوڑیں گے بھی، اور بسا اوقات اتنے دن بغیر روزے کے رہتے کہ ہم سوچتی ہیں حضور کب روزہ رکھیں گے۔ نوافل میں وسعت رکھی ہے، اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اس میں تو کسی کو کمی کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ امت کا بھی یہی معمول ہے، جن لوگوں کو روزے سے دلچسپی ہے اور اس عبادت کی لذت کو وہ سال بھر ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ رمضان کے قریب آ کے شعبان میں اس کا ضرور وقتاً فوقتاً اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے کریم آقا علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ رجب اور شعبان برکت سے گزرے اور رمضان تک پہنچ جائیں۔ آپ کتب احادیث اٹھائیے، کسی اور موقع پر ایسی دعا نہیں کہ سرکار نے کہا مجھے مہینہ 2 مہینے مہلت مل جائے، ابھی زندگی اور ساتھ دیتی رہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا، ما بین عند اللہ و ما بین الدنیا، رب نے بندے سے کہا بندے اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے یا ابھی دنیا میں رہنا چاہتا ہے؟ تو فرمایا فاختار ما عند اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندے نے رب کے ہاں جانا جو ہے اسے اختیار کیا، کہا واپس جانا چاہتا ہوں، اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ اگر ظاہر حالات دیکھے جائیں تو اعلان نبوت سے لے کر مکہ المکرمہ کے 13 سال بڑی صعوبتوں میں گزرے، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، ماننے والوں کو بھی زد و کوب کیا جاتا، آپ کو سوشلی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، طائف والوں نے ظلم و ستم کیے، یہاں
اونٹنے کی بچے دانی آپ کے اوپر حالت نماز میں پھینک دی گئی، تمسخر اڑایا گیا، صادق و امین کہنے والے مخالفت پہ اتر آئے، جان کے دشمن بن گئے، ہجرت پر مجبور ہو گئے، اور مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد بھی ان لوگوں نے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، جنگوں میں ان کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑی مشقتیں، بڑی تکالیف۔ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اُذِیتُ مَا لَمْ یُؤْذَ أَحَدٌ مِّن قَبْلِی، فرمایا مجھے اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی اتنی تکلیفوں میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ لیکن اب تو حالات بڑے سازگار تھے، اب تو 1,24,000 کے لگ بھگ صحابہ کی جماعت تھی، اب تو دنیاوی طاقت اور قوت بھی آپ کے پاس تھی، فتوحات کے بعد مال غنیمت اور مال فے کے انبار لگ چکے تھے، اب تو ہر وقت ہاتھ سے لگائی ہوئی کھیتی ہری بھری نظر آتی تھی، صحابہ کی فصلیں لہلہاتی تھیں، جہاں جاتے دنیاوی طور پر بھی عزت اور احترام تھا۔ لیکن ایسے ماحول میں کہ جب حالات سب سازگار ہو گئے ہوں، پھر تو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے، لطف ہوتا ہے کہ اب تو بہار ہے۔ جن بچوں پر 30 سال خرچ کرتے رہے، اب وہ قابل بنے کہ مجھ پر خرچ کریں، اب فارغ البال ہو کے اللہ کی بندگی میں لگے رہیں اور وہ خرچ کریں۔ کتنا لطف ہے زندگی میں، جسے اولاد کی طرف سے سکون ملے۔ اور آقا علیہ السلام نے 23 سال مشقت میں گزارے، اب صحابہ کی کثرت کی وجہ سے ظاہری طور پر بھی شان و شوکت۔ اب رب پوچھ رہا ہے محبوب تم نے اپنا پیغام تو پہنچا دیا، حل بلغت حل بلغت حل بلغت، پر صحابہ نے کہہ دیا ہاں حضور آپ نے پیغام پہنچا دیا، معاملہ مکمل ہوا۔ لیکن اب گلشن صحابہ میں بڑی بہار ہے، محبوب بتاؤ اب یہاں رہنا چاہتے ہو کہ واپس آنا چاہتے ہو؟ کب پوچھا؟ جب ظاہری طور پر بھی آسانیاں بکھر گئیں، جب ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی، جب کوئی مد مقابل ٹھہرنے کے قابل نہ رہا، پوچھا محبوب بتاؤ؟ تو فرمایا فاختار ما عند اللہ، تو حضور نے کہا یا رب ان دنیاوی چیزوں سے ہمیں کیا غرض، میں نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے، تیرے پاس واپس آنا چاہتا ہوں۔ وہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایسی کیفیت میں بھی یہ چاہیں کہ رب کے پاس واپس پلٹ جائیں، ماہ رجب اور شعبان میں رمضان کے انتظار کی اتنی شدت ہوتی، وہ دعائیں کرتے رہتے اللہ رجب اور شعبان برکت والا بنا اور ماہ رمضان تک پہنچنے کی مہلت نصیب فرما دے۔